السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی عادتوں کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا کیسا تھا۔ اگر ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگا تو انشاءاللہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بنتی چلی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستو پیش کیا گیا، بادام کا تو انکار کر دیا، تاریک گھر اور کھلی چھت پر سونے کو ناپسند فرمایا۔ کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کا ذوق بہت نفیس تھا۔ گوشت سے خاص رغبت تھی، زیادہ ترجیح گردن اور پیٹ کے گوشت کو دیتے، نیز پہلو کی ہڈی پسند تھی۔ ثرید گوشت کے شوربہ میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر کھانا ایک قسم کا کھانا ہوتا، اس کو تناول فرمانا بڑا مرغوب تھا۔ پسندیدہ چیزوں میں شہد، سرکہ، خربوزہ، ککڑی، لوکی، کھچڑی، مکھن وغیرہ اشیاء پسند تھیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور بہترین مکمل غذا بنتی ہے، اس کا استعمال کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا، اور مکھن لگا کے کھجور کھانا بھی ذوق میں شامل تھا۔ اللہ ہمیں بھی یہ ذوق نصیب فرمائے۔ کھرچن سے بھی انس تھا، ککڑی نمک لگا کر اور خربوزہ شکر لگا کر کھاتے۔ مریضوں کی پرہیزی غذا کے طور پر حریرے کو اچھا سمجھتے اور تجویز بھی فرماتے۔ میٹھا پکوان بھی مرغوب خاص تھا، اکثر جو کا ستو بھی استعمال فرماتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بادام کا ستو پیش کیا گیا تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ امیر لوگوں کی غذا ہے، نہیں کھایا۔ گھر میں شوربہ پکتا تو فرماتے ہمسائے کے لیے ذرا زیادہ بنایا جائے۔ پینے کی چیزوں میں نمبر 1 پر میٹھا پانی بہت پسند تھا، بطور خاص 2 روز کی مسافت سے منگایا جاتا تھا۔ دودھ، پانی ملا دودھ اور شہد کا شربت رغبت سے نوش فرماتے تھے۔ غیر نشادار نبیذ بھی بہت پسند تھا۔ افراد کا الگ الگ بیٹھ کر کھانا سخت ناپسند تھا، اکٹھے ہو کر کھانے کو پسند کرتے، تلقین فرماتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سونے چاندی کے برتنوں کو بالکل حرام فرما دیا، کانچ، مٹی، تانبا اور لکڑی کے برتنوں کو استعمال میں لاتے۔ اللہ ہمیں بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھونے کے بعد جوتا اتار کر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا لیتے اور اپنے سامنے کی طرف سے لیتے، برتن کے وسط میں ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیک لگا کر کھانا پینا بھی خلاف معمول تھا، 2 زانو یا اکڑوں بیٹھتے، ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتے، ناپسندیدہ کھانا بغیر عیب نکالے خاموشی سے چھوڑ دیتے، زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے، کھانا ہمیشہ 3 انگلیوں سے لیتے اور ان کو لتھڑنے نہ دیتے، دعوت ضرور قبول فرماتے، اور اگر اتفاقاً کوئی دوسرا آدمی ساتھ ہوتا تو اسے لیتے جاتے مگر صاحب خانہ سے اس کے لیے اجازت لیتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ مہمان کو کھانا کھلاتے تو بار بار اسرار سے کہتے، اچھی طرح بے تکلفی سے کھاؤ۔ کھانے کی مجلس سے بعد تقاضا مروت سب سے آخر میں اٹھتے، دوسرے لوگ اگر پہلے فارغ ہو جاتے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ جاتے۔ فارغ ہو کر ہاتھ ضرور دھوتے، دعا کرتے جس میں خدا کی نعمتوں کے لیے ادائے شکر کے کلمات ہوتے، نیز طلب رزق فرماتے اور صاحب خانہ کے لیے برکت چاہتے۔ ہمیں بھی اللہ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانے کی کوئی چیز آتی تو حاضر دوستوں کو بااصرار شریک کرتے اور غیر حاضر دوستوں کا حصہ رکھ لیتے۔ پانی گھٹ گھٹ کی آواز نکالے بغیر پیتے اور بالعموم 3 بار پیالہ منہ سے الگ کر کے سانس لیتے، اور ہر آغاز پر بسم اللہ اور اختتام پر الحمدللہ والشکر اللہ پڑھتے۔ عام طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ پینے کی چیز مجلس میں آتی تو بالعموم داہنی جانب سے شروع فرماتے، اور جہاں ایک دور ختم ہو جاتا دوسرا وہیں سے شروع کرتے۔ بڑی عمر کے لوگوں کو ترجیح دیتے، مگر داہنے ہاتھ والوں کے مقررہ استحقاق کے بنا پر ان سے اجازت لے کر ہی ترتیب توڑتے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگھنا سخت ناپسند تھا۔ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم دیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ کوئی نیا کھانا سامنے آتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام معلوم کرتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا یا اس واقعے کے بعد ان کا معمول ہو گیا کہ اگر کوئی اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتا تو پہلے ایک ہاتھ لقمہ خود اس بندے کو، اس آدمی کو کھلاتے۔ کبھی اکڑوں بیٹھتے، کبھی دونوں ہاتھ زانوں کے گرد ہلکا زن کر لیتے، کبھی ہاتھوں کی بجائے کپڑا لپیٹ لیتے۔ بیٹھے ہوئے ٹیک لگاتے تو بالعموم الٹے ہاتھ پر فکر یا سوچ کے وقت کیا کرتے تھے، بیٹھے ہوئے زمین کی جس کو لکڑی سے کردتے تھے۔ سونے کے لیے سیدھی کروٹ سوتے اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں رخسار پر رکھ لیتے، کبھی چت لیٹتے اور کبھی پاؤں پر پاؤں بھی رکھ لیتے، مگر سطر کا اہتمام رکھتے۔ پیٹ کے بل روندہ لیٹنا سخت ناپسند تھا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے۔ ایسے تاریک گھر میں سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا، جس میں چراغ نہ جلایا گیا ہو، کھلی چھت پر جس کے پردے کی دیوار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا اچھا نہیں
اس کو سمجھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کر کے سونے کی عادت تھی۔ اللہ ہمیں بھی یہ عادت اس پہ پختہ عمل کی کرنے والا بنائے، اور سوتے وقت مختلف دعائیں پڑھنے کے علاوہ آخری 3 صورتیں سورۃ اخلاص، فلق اور ناس پڑھ کر بدن پر دم کر لیتے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سوتے ہوئے ہلکی آواز سے خراٹے لیتے۔ رات میں قضائے حاجت کے لیے اٹھتے تو فارغ ہونے کے بعد ہاتھ منہ ضرور دھوتے تھے۔ سونے کے لیے ایک تہبند علیحدہ کرتا اتار کر ٹانگ دیتے اور پھر آرام فرماتے تھے۔